سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم سے آج 15ویں پارے کا خلاصہ حاضر خدمت ہے. اس پارہ میں سورہ بنی اسرائیل مکمل طور پہ اور سورہ کہف کی 74 آیات ہیں. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ بیان فرمایا ہے. دوسرے نمبر پہ بنی اسرائیل کے نشیب و فراز اور فتنہ و فساد کا تذکرہ کیا ہے اور تیسرے نمبر پہ اسلامی آداب بیان فرمائے ہیں. سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے چند نوجوانوں کے ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ وہ جو ایمان کے پیکر تھے ان کو وقت کے بادشاہ دقیانوس نے بت پرستی کے لیے مال و دولت کا لالچ دیا، عہدوں کا طمع دیا، آسائشات و سہولیات کی فراوانی کی آفر کی، لیکن اللہ کے بندوں نے ہجرت کی اور پہاڑ کی غار میں جا کے رکے. وہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا. 3 صدیوں کے بعد جب یہ بیدار ہوئے، قریبی بستی میں خوراک کے لیے کھانے کے لیے گئے. وہاں پر پتا چلا کہ وہ جو مشرکین کی حکومت تھی، وہ جو بڑے ظالم و جابر تھے جن کی وجہ سے یہ علاقہ چھوڑنے پہ مجبور ہوئے تھے، وہ حکومت تو ختم ہو چکی اور اب اللہ کے فضل و کرم سے موحدین کی حکومت ہے. اور جب ان کو پتا چلا کہ یہ نوجوان تو وہ عظیم ہیروز ہیں، تو ان کو VVIP پروٹوکول دے کے وہاں سے لے جایا گیا اور ساری پرانی یادوں کو دکھلایا گیا. تو اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ بیان فرما کے وضاحت فرما دی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایمان والوں کو مصیبتیں ہی آنی ہیں، مشکلات ہی ملنی ہیں، بس آزمائشیں ہی ان کا مقدر ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے مخلص ایمان والے بندوں میں سے بعض اوقات بڑی بڑی نعمتیں عطا کر دیتا ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے راہ خدا میں جذبائے کامل ہو جس کے ساتھ، راہ خدا میں جذبائے کامل ہو جس کے ساتھ، خود اس کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی. اللہ ہمارا بھی یہ مقدر بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.